السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في الفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. तमाम किस्म की तारीफ़ात किबरियाई बड़ाई यकताई अल्लाह जल्ल शानुहु के लिए ख़ास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम हो नबी रहमत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए-अक़दस पर। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीनों, बहन बेटियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने इरशाद फरमाया: मन ख़ाफ़ अदरज व मन अदरज बलगल मंज़िला। जो इंसान डर गया वो दौड़ लगाएगा और जो दौड़ लगाएगा वो अपनी मंजिल को पहुंच जाएगा। अला इन्न सलातुल्लाहिल गालिया, खबरदार लोगों, मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह का सौदा जो है वो बड़ा कीमती है। अला इन्न सलातुल्लाहिल जन्ना, और याद रखो अल्लाह का जो सौदा है वो जन्नत है। अल्लाह की जन्नत इस कदर कीमती होगी, आप इन हदीस से अंदाजा लगाएंगे। सैयदना सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: मौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक कोड़े के
آپ اندازہ کریں، اگر ہمیں حساب لگانے کے لیے کہہ دیں نا اکبر کا حساب لگاؤ، اس کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ہم سے وہ زیادہ لگے، اور یہ پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے اندر کیا کیا رب کے انعامات ہیں، کیا کیا رب کی نعمتیں ہیں، کتنی کتنی قیمتی ہیں، ان تمام نعمتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان تمام قیمتی اشیاء کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور جنت کی ایک بالش زمین، وہ جو کوڑا ہوتا ہے اس کو جب لپیٹ دیا جاتا ہے تو ایک بالش بن جاتا ہے، ایک بالش زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ جس چیز پر سورج طلوع ہو رہا ہے اور جس چیز پر سورج غروب ہو رہا ہے، ایک کمان کے برابر جنت کی زمین اس سے قیمتی ہے۔ پہلے حدیث میں تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اور اس میں ہے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، جس چیز پہ سورج طلوع ہو رہا ہے، جس چیز پہ غروب بھی ہو رہا ہے، اس میں پانی بھی آ جاتے ہیں، پانی کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، زمین کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو جنت کی ایک بالش زمین، جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین، جنت کی ایک کمان کے برابر زمین جو ہے دنیا کی، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جس چیز پر سورج طلوع ہو رہا ہے، جس چیز پر سورج غروب ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں سے قیمتی۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے اندر کوالٹی بھی ہوتی ہے۔ ہم بازار سے کپڑا لینے جائیں، شوز لینے جائیں، تو جتنے وہ مہنگے ہوتے ہیں اتنی اس کی کوالٹی فنشنگ اچھی ہوتی ہے، بنے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ جتنے سستے ہوتے ہیں اتنے وہ لو کوالٹی کے ہوتے ہیں۔ جنت کی کوالٹی کیا ہے، جنت کی خوبصورتی کیا ہے، جنت کو اللہ نے کیوں قیمتی بنایا؟ کیونکہ وہ ہے ہی بہت خوبصورت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر خوشی سے کسی نے مرنا ہوتا تو وہ جنتی ہوتے، جو جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد مر جاتے۔ وَلَوْ أَنَّ مَاتَ حَزَنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اور اگر کسی نے غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مرنا ہوتا تو وہ جہنمی ہوتے جو آگ کے عذاب کو دیکھ کر مر جاتے۔ لیکن وہاں کیونکہ ہر نعمت، ہر چیز ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے۔ تو جنت کی اتنی خوبصورتی، کس قدر خوبصورت ہوگی جنت کہ جس کو ایک بار اگر انسان دیکھ لے تو اس کے زندگی کے سارے غم، ساری تکلیفیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ کے سامنے لایا جائے اور اللہ رب العالمین اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے حل ترى خیرا قط، بتا دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھی تھی؟ دنیا میں کبھی تجھے سکھ ملا تھا؟ کبھی سکون آیا تھا؟ تو وہ کہے گا لم ارى خیرا قط، اے میرے رب مجھے دنیا میں کبھی سکون نہیں آیا۔ ہم میں سے لوگ پریشان ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے انعامات اور سکون بھی ہے۔ وہ کیسا انسان ہوگا جس نے زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا ہو؟ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو لو اور اس کو جنت کا ایک نظارہ کراؤ، صرف ایک بار دکھاؤ کہ یہ جنت ہے، ٹریلر دکھایا جائے۔ دیکھنے کے بعد رب
کے سامنے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے حال تارا شرن قطو، بتا دنیا میں کبھی تجھے کوئی تکلیف آئی تھی؟ وہ 70-80 سال 50 سال میں جتنی اس کی زندگی ہوگی وہ کہے گا لم آ شرن قطو، اے میرے رب میں نے کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ اندازہ کیجیے کتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے دکھ، سارے غم، ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا اور جنت کے لیے دوڑ لگانی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے میرے بندو میری مغفرت کی طرف، میری بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، آسمان کتنے بڑے ہیں، ان کے درمیان خلا کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اتنی بڑی اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں، لمبی کتنی بڑی ہے۔ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیں گے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم سے جب جہنمیوں کو نکالا جائے گا تو سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں جائے گا اس کو اللہ اس دنیا کے برابر 10 گنا عطا فرمائے گا۔ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا اسے اس دنیا کے برابر 10 گنا ملے گی اور پھر بھی جنت پر نہیں ہوگی۔ سب سے آخر والے کا یہ انعام ہے جو سب سے پہلے ان کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہوگا۔ مقربون اصحاب الیمین ان کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہوگا، اندازہ کیجیے۔ سب سے آخر والے کو یہ انعام ہے اور جو سب سے پہلے ہوں گے ان کے لیے تو پھر کیسی بہاریں ہوں گی۔ اور اس کے باوجود بھی جنت بھری نہیں جائے گی، اللہ پھر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا، اس کو جنت میں آباد کرے گا تو جنت بھری جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ جنت کا تعارف کروا رہے تھے لوگوں کو، آپ نے ارشاد فرمایا لو انما یقل ظفر مما فی الجنت بدا، لوگوں جنت کی نعمتیں کس قدر قیمتی ہیں کہ اگر ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر دنیا میں اس کو ظاہر کیا جائے لتزخرفت ما بین خوافق السماوات والارض، آسمان اور زمین کا جتنا خلا ہے یہ روشن ہے ایک کٹے ہوئے ناخن کے برابر۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت جن کنگنوں کو پہنیں گے ان کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کنگن کو سورج کے سامنے کر دیا جائے تو اس کی روشنی کے سامنے سورج ایسے مدھم ہو جائے گا جیسے چاند سورج کی روشنی کے سامنے مدھم ہو جائے گا۔ اس قدر وہ حسین، جمیل اور خوبصورت اللہ کی جنت ہے، اس کی نعمتیں کتنی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اپنی کتاب جامع الحدیث میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ نے معراج کی رات جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کا نظارہ کیا، آپ ذرا ہمیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں، جنت کا تعارف کروائیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اے عمر، اگر اللہ مجھے عمر نوح دے دے اور ساری زندگی میں جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے میں لگا دوں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی مگر جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، انسان جانتا ہی نہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنت کا تذکرہ کیا تو فرمایا فیہا ما لا عین
اور نہ ہی آج تک کسی کان نے ان نعمتوں کا تذکرہ سنا ہے، ولا علی قلب بشر خطر، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا خیال ہے۔ انسان تصور اپنی دنیا میں جا کر بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں جنت کی اتنی نعمتیں ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا خیال بھی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ انسان دنیا میں اللہ کی بندگی، اطاعت اور فرما برداری کے اندر جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ اے میرے بندے، جو تو عمل کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے ان کی میں نے تجھے کیا کیا جزا دینی ہے، تیرے لیے میں نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہو۔ جنت کی نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں، جنت بہت خوبصورت ہے۔ آج ہم اگر دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کرنے کے لیے جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم پہاڑی علاقوں کا سفر کرتے ہیں، برف باری نظام کو دیکھتے ہیں، آبشاری نظام کو دیکھنے کے لیے، چشموں کا نظارہ کرنے کے لیے ہم سوار کران کشمیر اس طرح کے جو علاقے ہیں ہمارے، وہاں کا ہم رخ کرتے ہیں۔ اللہ نے جنت میں بھی ایسے ہی مناظر کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیما عینان نضاختان، وہاں ابلتے ہوئے فوہاروں کی طرح چشمے ہوں گے۔ جس طرح ہم پہاڑی علاقوں میں دیکھتے ہیں، وہاں سے جب پانی زمین سے پہاڑوں سے نکل آتا ہے تو بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی منظر اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، وہاں لمبے لمبے سائے ہوں گے، لمبے لمبے سائے، ایک ایک درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال عربی نسل گھوڑا بھی اگر دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ اتنا بھی ہوگا، اتنے لمبے سائے ہوں۔ اور آگے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، گرتا ہوا پانی ہوگا، آبشاری نظام۔ جس طرح ہم پہاڑوں سے جب گرتا ہوا پانی دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اسی طرح اہل جنت بھی اس منظر کا جب نظارہ کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما فی الجنت والا ساقها من ذهب، جنت کے جو درخت ہیں ان کے تنے بھی اللہ نے سونے کے بنائے، سونے کے تنے، 1 تولہ 2 تولے بہو کو ڈالنا پڑ جائے نا تو ہم 3 سال قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت دنیا میں ہے، لیکن جنت میں اللہ نے اپنے بندوں کو کیا کچھ دینا ہے آپ اندازہ کریں کہ جو درخت ہوگا اس درخت کا جو تنا ہوگا وہ بھی سونے کا ہوگا۔ جنت کے محلات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فرمایا لبنۃ من فضة، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہے، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور اس کا جو گارا ہے، جو سیمنٹ ہے وہ کستوری ہے، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی جو مٹی ہے جنت کی وہ زعفران کی ہوگی۔ 1 تولہ زعفران لینے جائے نا تو پتہ چل جائے گا سائیت نا 8,000 ہے تولہ، 6,000 ہے تولہ، 7,000، اور وہ بھی بعد میں پتہ چلتا ہے نکلی ہے۔ مسک، کستوری، ہرن کے ناک سے نکلنے والی خوشبو، اللہ نے اس کا گارا بنا کے جنت کو مزین کیا ہے کہ ہر طرف جہاں سے اہل جنت گزریں گے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی۔ پوچھے رحمانیوں سے، بھٹے والوں سے اینٹ کا کیا ریٹ ہے، جب وہ کہتے ہیں نا 20,000 23,000 21,000 تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ 1,000 روپے کی 1,000 اینٹ 23,000 کی، 21,000 کی، 22,000 کی۔ اور جنت میں اللہ نے وہ جو محال دینے ہیں وہ کس کے ہیں؟ سونے اور چاندی کے۔ اندازہ کیجیے وہ رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
دخلها ينعم، جو وہاں داخل ہو گیا نعمتوں میں داخل ہو گیا، نعمتوں میں رہے گا، ولا يبعث ويخلد، اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گی، لا يموت ولا تبلى، اسے موت بھی نہیں آئے گی اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ولا يفنى شبابهم، دنیا میں تو ہم بچے سے جوان ہوتے ہیں، جوان سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے بھی نہیں، ہمیشہ جوان رہے۔ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں ہر جنتی کے لیے اللہ نے 2 باغ تیار کیے ہیں، کس کس کے؟ جنتان من فضة آنیتهما وما فیہما، لوگوں ہر جنتی کو 2 باغ چاندی کے ملیں گے اور اس کے اندر جو کچھ ہوگا، اس کے برتن، اس کی جو جو چیزیں ہیں، ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیہما، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، یعنی اس کے درخت، اس کی چیزیں، ایک ایک چیز جو ہے وہ سونے کی ہوگی، 2 باغ چاندی کے، 2 باغ سونے کے، اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ جنت کے معاملات کا تذکرہ بھی سنا، جنت کے خیمے بھی ہیں۔ خیمے کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن قیس اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ، لوگوں مومن کے لیے اللہ نے جنت میں ایک خیمہ بھی لگایا۔ خیمے کا منظر کیا ہے؟ من لؤلؤ واحدۃ مجوفۃ، وہ ایک موتی کا خیمہ ہوگا۔ دنیا میں تو ہم کپڑے کا ٹینک لگاتے ہیں نا، جنت میں اللہ نے جو خیمہ بنانا ہے وہ بھی موتیوں کا ہوگا، موتی کا خیمہ ہوگا، طولها 60 میلا، جس کی لمبائی 60 میل ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 60 میل، یہاں سے آپ کہہ لیں کہ گجرا والے جائیں، اتنا بڑا خیمہ ہوگا، اتنا بڑا خیمہ ہوگا۔ اور خیموں کا اندرونی منظر جو ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، ان خیموں کے اندر اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے بیویاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، گورے رکھی ہوئی۔ دوسرا مقام اللہ نے ان خواتین کا تذکرہ کیا تو کیا کہا؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، وہ موٹی موٹی آنکھوں والی ہیں، خوبصورت ہیں، نظروں کو جھکانے والی ہیں، كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اس طرح وہ نرم و نازک ہیں جس طرح انڈے انڈا بوائل کرتے ہیں تو اوپر جو جھلی ہوتی ہے نا، وہ جھلی اس جھلی کی طرح وہ نرم و ملائم۔ ان کی خوبصورتی کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَىٰ كُلِّ زَوْجَةٍ، فرمایا ہر جنتی کو اللہ 2 بیویاں عطا فرمائے، گھوڑوں کے علاوہ کی بات ہے۔ یہ دنیا کی خواتین ہیں، یہ دنیا میں بھی تعداد میں زیادہ ہیں، جنت میں بھی تعداد میں زیادہ ہے، جہنم میں بھی تعداد میں زیادہ ہے، ہر طرف ان کی تعداد زیادہ ہے، تو جنت میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، تو ہر جنتی کو اللہ 2 بیویاں دنیا کی عطا فرمائے گا، اور گھوڑے جو اللہ جتنے چاہے گا وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ ان کی خوبصورتی کا تذکرہ، ان کو اللہ کس قدر خوبصورت بنائے گا؟ فرمایا عَلَىٰ كُلِّ زَوْجَةٍ 70 وہ جنت کی خاتون جو ہوگی جب وہ لباس پہنے گی تو ایک لباس نہیں بلکہ 70 لباس پہنے گی۔ 70 لباس پہننے کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ يَبْدَأُ مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا، جب جنتی اس کا شوہر اسے دیکھے گا تو 70 لباسوں کے اندر سے اس کی ران بھی اسے نظر آ رہی ہوگی، ران کے اندر جو گودا ہوگا ہڈی کے اندر وہ اس گودا بھی اسے نظر آ رہا ہوگا۔ اس قدر اللہ نے اپنے جنت کو حسین بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ جنت کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خدام جنت، غلمان جنت کو پیدا فرمایا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جب جنتی اپنے بستروں پر ٹیک لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے
تو اس وقت ان کے پاس رضوان جنت آئیں گے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب ان کو دیکھے گا تو ایسے لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. دنیا میں تو جن کے گھر میں ملازم ہوتا ہے نا، وہ ملازم کو گندے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا اور اس کا فرق نظر آئے. لیکن جنت کے جو خادم ہوں گے وہ بہت خوبصورت ہوں گے. ان کی خوبصورتی ایسے ہوگی جیسے وہ موتی ہیں. آپ اندازہ کیجیے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا، اس کے جو خادم ہوں گے ان کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 80,000 کہ ان کی تعداد 80,000 ہوگی. سب سے آخری جنتی کو کتنے خادم ملیں گے؟ 80,000. جو پہلے والے ان کا اندازہ کر لیجیے وہ کس قدر ٹھاٹ اور باٹ ہے. جنت کی نعمتوں میں جنت کے پھل ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب انسان کے دل میں کوئی خیال آئے گا تو وہ پھل اس کے سامنے آ جائے گا، وہ توڑ کر کھا لے گا اور فوراً اس جگہ پر دوسرا پھل بھی آ جائے گا. یعنی کہ ایک توڑ لیا تو اس سے ختم ہو گیا. جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی ہیں. جب وہ وہاں سے توڑے گا تو وہاں دوبارہ پھل لگ جائے گا. تو یہ منظر ہے جنت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جنت کی کھجور کا تذکرہ بھی کیا جو شہد سے میٹھی ہوگی اور مکھن سے نرم ہوگی، دودھ سے سفید ہوگی اور وہ ہجر شہر کے مٹکوں کے برابر ہوگی. اور ہجر شہر کے جو مٹکے تھے وہ 100 کلو کا تھا، یعنی 2.5 من کی کھجور. اب انسان سوچتا ہے 2.5 من کی کھجور میں کیسے کھاؤں گا؟ تو میرے بھائیو وہاں اللہ نے انسان کو جسامت بھی اسی حساب سے دی. 60 ہاتھ قد ہوگا انسان کا، یعنی 90 فٹ کے قریب قد ہوگا. تو 90 فٹ کے لیے اتنی کھجور نہیں چاہیے، 2.5 من کی کھجور چاہیے. وہ ہمارے عالم ہیں یاسین بلوچ صاحب حافظ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے، وہ صاحبہ بڑی صاحب ہیں، ان کی آواز بھی ایسی ہو کہتے ہیں جنت کی کھجور 2.5 من دی ہو سکتی. تسی سوچو کہ کوئی ایڈی بڑی کھجور کھاواں دا کہ وہ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو تیری گزار دے گا کہ تمہارا پھر منہ بھی اسی حساب کا ہوگا. تو یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں جس طرح کی ہوگی انسان کی قد و قامت، جسامت، خوبصورتی ساری چیزیں اسی طرح ہیں. جنت کے اندر جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے چہرے کا دیدار. اللہ نے دنیا میں ایمان بھی لگایا، کسی لیے رکھا ہے تاکہ اللہ مومنوں کو، جنتیوں کو، اپنے فرما بردار بندوں کو جنت کے اندر اپنا دیدار نصیب کرے. نبی اسلام فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ علیہ جنت کو مخاطب ہو کر فرمائیں گے یا اہل الجنہ هل رضیتم، اے جنتیوں کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے اللہ ہم تم پہ راضی ہیں. اتنی نعمتیں، اتنے انعامات تھے. فرمایا ابھی میری نعمتیں مکمل نہیں ہوئی، آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کا اہتمام کرنا ہے. تو جنتی کہیں گے اللہ اتنی نعمتوں کے بعد بھی کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے وَإِلَّا عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. اللہ فرمائیں گے وہ جنتیوں آج میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو رہا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں. دنیا میں تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، انسان گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن جنت میں جب چلے جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور کبھی بھی ہم سے ناراض نہیں رہے گا. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، پھر پردے اٹھا دیے جائیں گے اور اللہ اپنے چہرے کا دیدار اپنے بندوں کو کروائے گا. تو جلدی جب اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. جب جلدی اللہ کے چہرے کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے چہرے بھی تر و تازہ ہو جائیں گے اور پھر ان کو جنت کی نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے چھوٹی لگنے لگ جائیں گی، ہیچ لگنے لگ جائیں گی. ان کی حیثیت ہی باقی نہیں رہے گی. ان کی یہ خواہش ہوگی اب ہم اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں کرتے.
صاحب دعا پڑھا کرتے تھے، میں پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیے. اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں کہ میں تیرے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں. اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ موت کے بعد مجھے عیش و عشرت عطا فرمانا. اے اللہ میں تجھ سے یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ جنت میں جو تیرے چہرے کو دیکھتے ہوئے لذت آئے گی وہ لذت بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اور تیری ملاقات کا شوق جو ہے وہ بھی میں اس کا بھی سوال کرتا ہوں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. جنت کے نعمتیں بے شمار ہیں. انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد تھوڑا سا تفصیلی اس پہ گفتگو کریں گے. یہ جنت جو ہے جس کا میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کیا ہے، یہ کس بندے کو نصیب ہوگی؟ نعمتیں ٹھیک ہیں لیکن ملے گی کس کو؟ ملے گی اس بندے کو جس پر اللہ کی رحمت ہو. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. رحمت کے حقدار کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے صاحب ایمان، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت الفردوس تیار کیے. جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اللہ کی جنت سے محروم ہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر کے جھٹلا دیا، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے نکے سے، سوئی کے سراغ سے اونٹ گزر جائے. نہ سوئی کے سراغ سے وہ گزرے گا اور نہ ہی جنت میں جائے. مشرک کے اوپر بھی اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جنت سے محروم ہے. جنت اس پہ اللہ نے حرام کر دی. کسی جہنمی کے لیے جنت کی کوئی نعمت نہیں ہو، کسی کافر کے لیے کوئی جنت کی نعمت نہیں ہے، نہ جنت اور نہ جنت کی نعمت. جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے. تو اس وقت جہنمی التجا کریں گے، جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے. اللہ نے وہ نقشہ سورہ الاعراف میں کھینچا ہے. فرمایا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ. جہنمی جنتیوں کو آواز دیں گے اور کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اے جنتیوں ہم یہاں جل رہے ہیں، یہاں ہمیں آگ کا عذاب ہو رہا ہے، تمہارے پاس ٹھنڈا پانی ہے وہ ٹھنڈا پانی ہمیں دے دو، یا جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے وہ ہمیں دے دو. اور جنتی آگے سے کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین. اللہ نے تم جیسے کافروں کے لیے نعمتوں کو حرام کیا ہو. تو جنت میں صاحب ایمان، ہمارے صالح کرنے والے نیک لوگ جنت کے حقدار ہیں. کافر، دین کو جھٹلانے والے، مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور منافق، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت سے محروم کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان جنت کا حقدار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی. وہ جنت میں جائے گا جس نے میری اطاعت کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو اطاعت رسول کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر زندگی گزارنے والا انسان جنت کا حقدار ہو. کچھ ایسے عمل ہیں کہ اگر انسان ان کو کرے تو اللہ خود گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس بندے کو جنت کا داخلہ دوں. آپ اپنا اعمال کو سنیں، ان کو اپنائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے
ثلاثۃ ضامن اللہ، 3 بندوں کا ضامن میں اللہ خود ہوں. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن لله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة. کوئی بھی مومن بندہ جب اپنے گھر سے جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ضامن ہوں کہ میں اسے جنت کا داخلہ عطا فرماؤں. دوسرا وہ بندہ ہے جسے جنت کا داخلہ ملے گا اور اس کا ضامن اللہ ہے. فرمایا ورجل راح الى المسجد فهو ضامن لله حتى يتوفاه فيدخله الجنة. فرمایا دوسرا وہ بندہ ہے جو مسجد آتا ہے، نماز کے لیے مسجد آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اسے راستے میں موت دیتے ہیں تو اللہ اس کو جنت کا ساتھ میں داخلہ بھی عطا فرماتا ہے. تیسرا آدمی جس کا اللہ ضامن ہے، فرمایا من دخل بیتہ بالسلام، جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو کہتا ہے السلام علیکم، موت آ جاتی ہے اسی حالت کے اندر، تو اللہ اس بندے کو اپنی جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے. 3 بندے ایسے ہیں جن کا ضامن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے فرمایا انا سعید ببیت فی ربض الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے گرد و نواح میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں اور اس کا ضامن ہوں کہ اس کو میں جنت کے اندر محل لے کے دوں گا. لمن حسن لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ اگر وہ بندہ حق پر بھی ہو، حق بھی اس کا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ جھگڑا نہ ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت کے گرد و نواح میں ایک محل کی خوشخبری دیتا ہوں. دوسرا بندہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وسط میں جنت کا وسط کیا ہے؟ جنت الفردوس. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کہ وہ بندہ جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے چاہے مذاق کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تو میں اس کو جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. تیسرا آدمی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہاں پر اللہ کے رسول نے محل کی خوشخبری دی. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، کہ جس بندے نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے اور سب سے اعلیٰ مقام کس کو ملنا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس بندے کو نصیب ہوگا جو بندہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے، اپنی زبان کو درست کر لیتا ہے، اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظهورها من بطونها ومن بطونها من ظهورها، کہ جنت میں ایسے ایسے اللہ نے محل گھر بنائے ہیں کہ جن کے اندر انسان کھڑا ہوگا تو باہر کا نظارہ کرے گا، باہر کھڑا ہوگا تو اندر کا نظارہ کرے گا. فقام رابع لمن ہے یا رسول اللہ، تو ایک رابع کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کس کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا لمن اطاع الکلام، جس نے اپنی بات کو اچھا کر لیا، اپنی زبان کا درست استعمال کر لیا، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلایا، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو اٹھ کے قیام کیا، تہجدیں پڑھی اور لوگ اس وقت سوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس بندے کے لیے اللہ نے محل اختیار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، وہاں نے فرمایا یہ جو بندہ جا رہا ہے یہ جنتی ہے. تو صحابہ نے اس بندے کو دیکھا یہ کون ہے؟ اگلا دن ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب جو بندہ آئے گا یہ بھی جنتی ہے، اور اگلے دن بھی وہی بندہ تھا. تیسرے دن پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا یہ بھی جنتی ہے، تو تیسرے دن بھی وہی بندہ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں نے اس بندے سے جا کے کہا کہ میرے باپ سے لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو میں نے قسم اٹھا لیا 3 دن تک میں گھر نہیں ہوں گا، کیا آپ 3 دن تک میری مہمان نوازی کریں گے؟
میں اس کے گھر میں رہا، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو اس کا اور ہمارے درمیان کوئی فرق والا ہو۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتا تھا، جو ہم کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا۔ تیسرے دن پھر میں نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی میرے بارے میں 3 دن تک زبان رسالت سے جنت کی بشارت نکلی رہی ہے، تو میں دیکھنے کے لیے آیا کہ تو کون سا عمل کرتا ہے، پر تیری اور ہمارے اعمال میں کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا جیسے آپ نے دیکھا ہے، جیسے آپ نے کہا بات ایسے ہی۔ جب حضرت عمر جانے لگے تو اس نے کہا ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ میں جب میں رات کو اپنے بستر پر آتا ہوں تو میں اپنا دل اپنے تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہے، میرے دل کے اندر کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض نہیں ہوتا، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ پر میں یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن تک آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ اعمال میں چل ایک دن کو اختیار کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور وہ جنت بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان اگر کچھ کمائے گا نہیں تو وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا، محنت کرے گا نہیں تو کچھ بن نہیں سکتا۔ تو جنت بھی اسی کے ساتھ مشروط ہے کہ آپ عمل کریں، ہمارے سارے اختیار کریں، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اعمال کے اندر پختہ ہوتے چلے جائیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خطی اپنی حقیقت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت انسان کی اس وقت ہوگی جب انسان کے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں